محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. 7 ستمبر کو ریاستی اسمبلی اجلاس. کورونا وبا کے مد نظر خصوصی انتظامات. ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی اور ریاستی وزیر سکھیندر ریڈی نے کیا دورہ. متحدہ ضلع نظام آباد میں مسلسل بارش و موسمی امراض و کورونا و دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ضلع کلکٹر و عہدیدار تیار رہے. ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کی ضلع کلکٹرز کو ہدایت جاری. بلدی کمشنر جتیشوری پاٹل کی قیادت میں شہر کے اقلیتی علاقے میں غیر مجاز قبضوں کی انہدامی کارروائی. وہ ایک زیر تعمیر فنکشن ہال کو کیا مہر بند. گرین انڈیا چیلنج کے تحت حیدرآباد میں اسپورٹس منسٹر وی سرینواس گوڈ و انٹرنیشنل باکسر نکھت زرین نے کی 1001 مٹی گنیش کی تقسیم. ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. رویت حلال کمیٹی نے کی تصدیق. اسلامی نئے سال 1442 ہجری کی ہوئی شروعات. شہر کے اقلیتی علاقے بارش کے سبب بلدی مسائل کے انبار میں تبدیل. مجلسی وفد نے تمام علاقوں کے لیے جنگی طور پر بجٹ فراہم کرنے کے لیے بلدی کمشنر جتیشوری پاٹل سے تحریری نمائندگی کی. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. یوم عاشورہ 30 اگست بروز اتوار ہے. آج مورخہ 29 ذی الحجہ 1441 مطابق 20 اگست 2020 بروز جمعرات ماہ محرم الحرام کا چاند عام طریقے سے نظر آیا. رویت کی تصدیق ہونے کے بعد مرکزی ادارہ شریعہ رویت الحلال رابطہ کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ 29 کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے کل مورخہ 21 اگست 2020 بروز جمعہ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور 30 اگست 2020 بروز اتوار یوم عاشورہ ہے. ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے مسلسل بارش کے پیش نظر متحدہ ضلع کے کلکٹران سے فون پر ربط پیدا کیا. ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے حالیہ بارش کے پیش نظر نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی، کامریڈی کلکٹر ڈاکٹر اشرت سے فون پر بات کرتے ہوئے تازہ ترین حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے متحدہ ضلع نظام آباد میں موسلا دھار بارش سے عوام کو ہونے والی تکالیف کے بارے میں ریاستی وزیر کے KTR کی ہدایت کے مطابق تمام ذمہ دار عہدیداران عوام کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنے کے لیے حکم دیا. اس مشکل ترین حالات میں 24 گھنٹے عوام کی سہولیات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے عوام کی حفاظت کرنے کے لیے ہدایت دی اور انہوں نے بارش سے متاثرہ گھر منہدم ہونے پر اس میں مقیم غریب افراد کو قریب کے اسکول یا رشتہ داروں کے وہاں بھیجتے ہوئے ان کا تحفظ کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ 2 تا 3 دن بارش سے تمام کینال نہریں پانی سے لبریز ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مقامی افراد میں ڈر و خوف طاری ہو گیا. اسی لیے ایسے علاقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہتے ہوئے مزید بارش کے اضافے پر ایریگیشن کے عہدیدار مکمل طور پر حالات پر قابو پانے کے لیے حکم دیا. شہر نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے کووڈ ٹیسٹ کے مد نظر محکمہ صحت کو ہدایت جاری کی.
شہر نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے کہا کہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ اگست 21 تاریخ سے ہر روز 2650 ٹیسٹ کرتے ہوئے اگر میڈیکل آفیسر PHC ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار ہو تو ٹیسٹ کرنے کی ہدایت دی۔ اسی طرح موضع کے PHC میں کووڈ علامت ہونے یا نہ ہونے پر بھی ٹیسٹ کرا لینے کے لیے کہتے ہوئے محکمہ صحت و طب، آٹو ڈرائیور، کیب ڈرائیور، مقامی کاروباری افراد، روزمرہ مزدور، دکان میں کام کرنے والے تمام افراد کا کووڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ ٹیسٹ کے لیے امکان ضروری نہیں کیونکہ اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے، اسی لیے عوام PHC UPHC میں مفت کووڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہتے ہوئے اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کووڈ ٹیسٹ کے لیے امکان کرنے کے تعلق سے علم میں آنے پر سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ اسی طرح حاملہ خواتین کی ڈلیوری کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک اہم لیب کا انتظام کیے جانے کا انکشاف کیا۔ حبیب نگر میں نالی کی اراضی پر قبضے کے خلاف محکمہ بلدی کی جنگی خطوط پر انہدامی کارروائی، قانون کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلدی کمشنر جتیش پاٹل شہر کے علاقے حبیب نگر کا دورہ کرتے ہوئے یہاں پر نالے پر غیر مجاز قبضہ کرتے ہوئے ملگیوں کی تعمیر کرنے پر مقامی عوام کی شکایت پر اس قبضے کو فی الفور انہدام کروایا۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کا کافی بندوبست بھی موجود تھا۔ واضح رہے کہ اس نالے پر قبضے کے سبب پانی کی نکاسی کے لیے کافی مسائل درپیش آ رہے تھے۔ اس موقع پر بلدی کمشنر جتیش پاٹل نے کہا کہ غیر مجاز قبضے کو برخاست کرنے سے ہی شہر کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بنا بلدی کی اجازت حاصل کرے مکانات تعمیر کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا۔ ضلع کامریڈی کلکٹر ڈاکٹر اے شرط نے جناحت بھون میں ضلع کے محکمہ صحت، طبی عملہ، ڈپٹی طبی عملے کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے ہر روز 1500 کووڈ ٹیسٹ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ضلع کامریڈی کلکٹر ڈاکٹر اے شرط نے بروز جمعرات جناحت بھون میں ضلع کے طبی عملے، ضلع ہاسپٹل کے کوآرڈینیٹر، ضلع کے ڈپٹی طبی عملے کے ساتھ کووڈ-19 معائنے پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کامریڈی ایریا ہاسپٹل میں 200، بانسواڑہ ایریا ہاسپٹل میں 150، الاریڈی، ڈوم کنڈا، مدنور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں 50، ضلع میں 23 محکمہ صحت و طب میں 50 کے تحت کووڈ-19 ٹیسٹ کرتے ہوئے ہر روز 1500 کووڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے حکم دیا۔ لیب ٹیکنیشین، اسٹاف نرس، ANM ممبر ضرورت کے طور پر دیگر افراد کا انتخاب کرنے کے لیے کہتے ہوئے اگر کہیں بھی زائد سینٹر کی ضرورت ہونے پر اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ زون میں تمام افراد کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا۔ اسی طرح کرانہ شاپ، کیب، آٹو ڈرائیور، ہاؤس سرونٹ و دیگر کام کرنے والوں کے ٹیسٹ کراتے ہوئے 100% ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آشا ورکرز ہر روز تمام گھروں کا سروے کرتے ہوئے کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر ANM ممبر کے ذریعے ٹیسٹ کرانے کے لیے حکم دیا۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر وینکٹیش، ضلع اسسٹنٹ کلکٹر ہیمنت کیشو پاٹل، ضلع محکمہ صحت و طب ڈاکٹر چندر شیکھر و دیگر نے شرکت کی۔ واٹس ایپ شکایت پر شی ٹیم کی کارروائی۔ پولیس کمشنر مسٹر کارتھکیا کی اطلاعات کے بموجب ارساپلی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے واٹس ایپ کے ذریعے شی ٹیم کو اطلاعات دیتے ہوئے بتایا کہ ایک شخص اسے ہراساں کر رہا ہے اور اس کا نام نوین کمار، متوطن نویا نندی، سرکنڈا منڈل ہے، جس پر شی ٹیم کے عہدیداروں نے نوین کمار کو تحویل میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا اور فورٹ ٹاؤن پولیس کے حوالے کرنے پر فورٹ ٹاؤن پولیس نے اس سے پوچھ تاچھ کی۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع کے کسی بھی مقام پر خواتین کو ہراساں کرنے کی صورت میں یہ فوری شی ٹیم کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ اطلاع دینے والے کا نام و پتہ راز میں رکھا جائے گا۔ شی ٹیم کا فون نمبر 9490618029 یا ڈائل 100 کو بھی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ اطلاع دینے والوں کے نام و پتہ راز میں رکھے جائیں گے، لہٰذا اس سے استفادہ کرنے کی خواہش کی گئی۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باج ریڈی گوردھن نے اپنے حلقے میں غربت کے سبب علاج کرنے سے قاصر غریب افراد کو CM ریلیف فنڈ منظور کرنے پر درپلی ZPTC ممبر باج ریڈی جگن موہن کے ہاتھوں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باج ریڈی گوردھن نے اپنے حلقے میں غربت کے سبب علاج کرنے سے قاصر غریب افراد کے بارے میں معلومات اکٹھا کر انہیں CM ریلیف فنڈ کے تحت چیکس منظور کرنے پر درپلی ZPTC ممبر باج ریڈی جگن موہن کے ہاتھوں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ CM KCR غریبوں کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کے ذریعے فوائد پہنچا رہے ہیں، جس پر استفادہ کنندگان نے CM KCR سابق MP کے کویتا صاحبہ، نظام
निजाम आबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन दरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन का इजहार तशक्कुर किया। और इसी तरह सीएम रिलीफ फंड के तहत ऐसे गरीब अफराद जिसके पास इलाज करने के लिए रकम दरकार न हो तो ऐसे अफराद को सीएम रिलीफ फंड एक कीमती नायाब तोहफे से कम नहीं है। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, कारकुनान, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद मंडल मलकापुर तांडे के मौजे में वाक़ मौलाली तालाब के सतह-ए-आब में इजाफा होने से किसानों में खुशी की लहर। जिले निजामाबाद मंडल मलकापुर तांडे के मौजे में वाक़े मौलाली तालाब की सतह-ए-आब में इजाफा होने से इस तालाब के करीब कम से कम 500 एकड़ खेत है, जिनसे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जारिया बारिश की वजह से तालाबों के लबरेज होने से मौसम गर्मा में भी फसलों की काश्त करने में कोई रुकावट न होने पर खुशी का इजहार किया। आलिर इनकाउंटर महलूकीन के खानदानों को एक्स ग्रेशिया कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के अहकाम पर अमल किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि आलिर इनकाउंटर में मारे जाने वाले अफराद के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए जारी करने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के अहकामात पर तेलंगाना हुकूमत अमलावरी करे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने एक ट्वीट में तेलंगाना हुकूमत से उम्मीद जाहिर की कि वो कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमलावरी करेगी। सदर मजलिस ने कहा कि कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने 29 जुलाई को तेलंगाना हुकूमत को अहकाम जारी किए गए। आलिर इनकाउंटर के मोहलिकीन के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आलिर इनकाउंटर के मोहलिकीन के साथ इंसाफ के लिए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुक़न्नना की जानिब से रियासती असम्बली में कई मरतबा आवाज बुलंद की गई। सोने की कीमतों में कमी। सोने की कीमतों में 640 रुपए की कमी हुई और वो कौमी दारुल हुकूमत में 54,269 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। HDFC सिक्योरिटीज ने ये बात बताई। बैनुल अक़वामी कीमतों में कमी की वजह से ये इन्हितात आया। चांदी की कीमत में 3,112 रुपए की कमी हुई और वो 69,450 रुपए फी किलो हो गई। मरकजी मुलाजिमतों के लिए मुश्तरका अहलियती इम्तिहान नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तश्कील को मरकजी काबीना की मंजूरी। मरकजी काबीना ने चाहशुबे को मरकजी हुकूमत की बेशतर मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब की खातिर ऑनलाइन कॉमन अहलियती टेस्ट मुनक्किद करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तश्कील को मंजूरी दी। एक सरकारी बयान में ये बात बताई गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये एक तारीखी फैसला है जिससे मुतलाशियान रोजगार एक मुश्तरका इम्तिहान लिख सकेंगे और इससे मुत्तहिद इम्तिहानात की वजह से होने वाला खर्च और वक्त बचेगा। ये एजेंसी मुल्क के हर जिले में इम्तिहानी मराकिज कायम करेगी ताकि नौजवानों बिलखुसूस दही और दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को मदद मिल सके और इन्हें भर्ती के इम्तिहानात लिखने के लिए दूसरे मुकामात की सफर की जरूरत ना पड़े। वज़ारत पर्सनल की जानिब से जारी एक बयान में ये बात कही गई कि फिलहाल उम्मीदवारों को कई एजेंसियों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले मुत्तहिद इम्तिहानात में शिरकत करना पड़ता है। इम्तिहानी फीस के अलावा उम्मीदवारों को सफर और क़ियाम व ताम के इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ता है। एक वाहिद इम्तिहान से उम्मीदवारों पर बड़ी हद तक माली बोझ कम होगा। मुश्तरका अहलियत इम्तिहान से इन उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही मरतबा दरख्वास्त देना होगा और इम्तिहान तहरीर करना होगा। ये उम्मीदवारों के लिए एक नेमत है। औसतन हर साल इस तरह के इम्तिहान में 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शिरकत करते हैं। जावड़ेकर के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए NRA के क़याम को मरकजी हुकूमत की मुलाजमतों के लिए तकर्रुरात के शोबे में एक तारीखी और इनकलाबी इस्लाह करार दिया। इन्होंने कहा कि इस इंतखाब जॉब पम्पलेट्स और महरूम तबकात की जिंदगियों में आसानी होगी। ये हम मकसदी एजेंसी ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी, 12वीं पास और मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए 3 सतहों के अलहदा अहलियती इम्तिहानात मुनक्किद करेगी, जो फिलहाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन करते हैं। मुश्तरका अहलियत इम्तिहानात की स्क्रीनिंग और
اسکور کی بنیاد پر قطعی انتخاب عمل میں آئے گا۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس امتحان کے لیے نصاب مشترک ہوگا، اس سے امیدواروں کو سہولیات ہوگی جو فی الحال مختلف نصاب کے امتحانات کے لیے علیحدہ تیاری کرتے ہیں۔ حکومت نے نعرے کی تشکیل کے لیے 1517.57 کروڑ روپے منظور کیے۔ یہ رقم 3 سال کے عرصے میں خرچ کی جائے گی۔ مشترکہ اہلیتی امتحان کا اسکور نتیجے کے اعلان کی تاریخ سے 3 سال تک کارکرد ہوگا۔ اس امتحان میں شرکت کی تعداد پر کوئی تحدید نہیں ہوگی، لیکن عمر کی ایک حد مقرر کی جائے گی۔ درج فہرست اقوام و قبائل، OBC اور بعض دوسرے زمروں میں عمر کی حد میں نرمی دی جائے گی۔ اسی دوران کابینہ نے جے پور، گوہاٹی اور ترووننتھاپورم کے ایئرپورٹ کو 50 سال کی مدت کے لیے سرکاری یا خانگی شراکت کے تحت لیز پر دینے کی تجویز کو منظوری دی۔ تو کوئی 4-5 میں اگر پریکشائیں دیتا ہے تو اتنی پریکشا اتنی جگہ جانا، یہ سب سماپت کرنے کے لیے ایک ایتہاسک فیصلے میں نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی، راشٹریہ بھرتی سنستھا، یہ پریکشا لینے والی کامن ایلیجیبلٹی ٹیسٹ یہ لے گی اور اس کا کروڑوں چھاتروں کو لابھ ملے گا، چھاتروں کو یعنی یواؤں کو لابھ ملے گا جو نوکری کے لیے آویدن کرتے ہیں۔ لگ بھگ 2.5 کروڑ کینڈیڈیٹ ہمارے انوبھو میں آیا، ہر سال تیار ہوتے ہیں جو نوکری کے لیے ایسپیرنٹس رہتے ہیں، اور بھارت سرکار میں لگ بھگ 1.5 لاکھ۔ لیکن what I wish to add is that this common eligibility list, which is also a common list, can be utilized even by the state governments. اور ہم راجیہ کی سرکاروں کو بھی سجھاؤ دیں گے اور ان کے جب سمجھ میں آئے گا تو نشچے ہی وہ بھی سمجھیں گے کہ اس میں ان کا لابھ ہے، کیونکہ راجیہ سرکار کے لیے بھی ان کا اسٹیٹ ایکسچیکر میں بچت ہوگی۔ So in fact this is in keeping with the cooperative federalism. We are in fact facilitating even the selection processes undertaken by the individual state governments. ان کا اسٹیٹ ایکسچیکر بچے گا، ان کی ویوستھا بچے گی، ایک چرن ان کا کراس ہو گیا۔ اور اسی طرح آگے چل کر کے میری کلپنا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کو اپیوگ میں لا سکتا ہے، جیسے کہ اب ہم نے دیکھا ایڈمیشنز کے سلسلے میں ہماری دوسری لسٹ کو لایا جاتا ہے۔ اس میں 1 سال کے اندر 2 ہوں گے اس پرکار کے ٹیسٹ، جو بات چھوٹ گئی تھی وہ آپ کے دھیان میں رہے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا ہے آپ کو کہ 1000 سینٹر ٹو بگن وتھ and at least 1 center necessarily in each district, so that in other words you can put it that no candidate will have to travel outside his district, which is ضلع نظام آباد میں حالیہ بارش سے 235 مکانات کو نقصان۔ گزشتہ 2 دنوں سے جاری بارش کے باعث ضلع میں 235 مکانات کو نقصان ہوا ہے۔ تفصیلات کے بموجب ضلع میں گزشتہ 2 دنوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث ضلع میں 235 مکانات منہدم ہوئے ہیں۔ ان میں 3 مکانات مکمل طور پر منہدم ہوئے تو باقی مکانات جزوی طور پر نقصان ہوا ہے۔ ایڈیشنل کلکٹر مسٹر چندرشیکھر نے بتایا کہ مکمل طور پر منہدم ہونے والے مکانات کے مالکین کو 95,000 روپے اور جزوی طور پر نقصان ہونے پر 5,200 روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے ضلع کے تمام VRS کو ہدایت دیتے ہوئے بوسیدہ مکانات کی نشاندہی کرتے ہوئے ان مکانات کو منہدم کرنے اور مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع میں کوئی بارش کی وجہ سے سرکنڈا کونڈاپور کے درمیان 3 کلومیٹر سڑک مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم ہو گیا اور چند مقامات پر عارضی طور پر نقصان ہوا۔ نظام آباد کے مزید 2 خانگی دواخانوں کو کورونا علاج کی اجازت۔ نظام آباد کے 2 مزید خانگی دواخانوں کو کووڈ کے علاج کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ قبل از بھی نظام آباد کے 4 خانگی دواخانوں کو کووڈ کا علاج کرنے کی منظوری دی گئی تھی اور اب مزید 2 ہاسپٹل فلور لائن اور کیوری ہاسپٹل کو کووڈ کے علاج کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ DMNHO کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ کووڈ کے مریضوں کو قواعد کے مطابق علاج کرنے اور مریض کو ان کے رشتہ داروں کو علاج کے بارے میں واقف کروانے اور ہر دواخانے میں قیمتیں تحریر کرنے کی اور حکومت کے طے شدہ قیمت کے مطابق فیس حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ اگر زائد فیس وصول کرنے کی صورت میں قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں میں شدید بارش کی پیش قیاسی۔
شمالی مشرقی خلیج بنگال اور اس سے متصل علاقے میں طوفانی گرد اب اور شمالی خلیج بنگال اور اس سے متصل علاقے میں ہوا کا دباؤ بنا ہوا ہے۔ یہ دباؤ آج صبح شمال مغرب خلیج بنگال اور اس سے متصل علاقے میں کم دباؤ کے علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ طوفانی گرد اب سمندر کی سطح سے 7.6 کلومیٹر پر بنا ہوا ہے۔ امکان ہے کہ مزید پیش قدمی کرتے ہوئے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گہرے دباؤ میں تبدیل ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے اپنے خصوصی بلٹن میں یہ بات بتائی۔ 23 اگست تک شمالی مغربی خلیج بنگال اور اس سے متصل علاقے میں ایک اور نئے ہوا کے کم دباؤ کے بننے کا امکان ہے۔ 20 اور 21 اگست کو تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد، کومرامیم، آصف آباد، منچریال، نظام آباد، جگتیال، راجنا سلسلہ، پیداپلی، کریم نگر، جے شنکر بھوپال، ملک، ورنگل، اربن ورنگل، رورل، محبوب آباد، بھدرادری کوتاگوڑم اور کھمم میں بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے۔ 23 اگست کو بھی تلنگانہ میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ مادری زبان میں ابتدائی تعلیم بہتر طریقے سے سیکھنے میں معاون، بچوں میں مضبوط تصوراتی فہم اور بنیاد کا فروغ ہوگا۔ ماہرین تعلیم کا تاثر۔ قومی تعلیمی پالیسی میں حالیہ تبدیلیوں میں ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دیے جانے کے متبادل کی ملک و بیرون ملک کے ماہرین تعلیم نے ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کو مادری زبان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جنوبی بہار سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہریش چندر سنگھ راتھوڑ کے مطابق کسی بھی بچے کو نشوونما میں ابتدائی تعلیم مادری زبان میں حاصل کرنے کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں۔ مادری زبان میں ابتدائی تعلیم مضبوط تصوراتی فہم اور بنیاد رکھے گی جس سے بچے آگے بڑھیں گے۔ مسٹر راتھوڑ نے کہا ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں کسی بھی دوسری زبان کے مقابلے میں بہتر سوچنا، سمجھنا اور تجربہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ مادری زبان میں بات چیت کرنا کسی بھی بچے کے سیکھنے کی جبلت کو تقویت بخشتی ہے اور ایک بہتر مفکر اور تخلیقی فرد کو ترقی کی جانب لے جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف دہلی کے سلاونک اور فینیو گرینڈ اسٹیٹس کے ایسوسیٹ پروفیسر رنجن سکسینہ نے مسٹر راٹھور کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونا بہتر طریقے سے سیکھنے میں فائدہ مند ہے۔ انہوں نے زبان کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مادری زبان نہ صرف برادری کے مابین رابطے کا ایک ذریعہ ہے بلکہ یہ ثقافتی روایت کو بھی آگے بڑھاتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مقامی زبان میں سیکھنے سے کسی بھی مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پروفیسر رنجن نے کہا کہ مضبوط بنیادی تعلیم والے طالب علم مستقبل میں بہتر فیصلہ لینے والے بن جاتے ہیں۔ تاہم کسی بھی شخص یا طالب علم کو اپنی زندگی میں بہت سی زبانیں سیکھنی چاہیے۔ پیٹلم منڈل میں اصول و ضوابط کے خلاف اسپتال چلانے پر طبی عہدیداروں نے کی قانونی کارروائی۔ تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے کاماریڈی ضلع حلقے میں پیٹلم منڈل مرکز میں 10 بستروں پر مشتمل اسپتال مینجمنٹ افسران کے ایک معائنے کے دوران سامنے آیا۔ طبی عہدیداران شیو کمار اور روہت کمار نے بدھ کے روز پیٹلم منڈل کے تیرومالا اسپتال کا معائنہ کیا جو 15 دن قبل کھولا گیا تھا۔ اس کے بعد متعدد افراد نے شکایت کی تھی کہ وہ زیادہ فیس وصول کر کے صحت عامہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے پایا کہ اسپتال میں رجسٹریشن نہیں ہے۔ مزید کسی اور لیب میں لیب کے بغیر ٹیسٹ کروائے گئے اور پتہ چلا کہ نتائج اسپتال کے نام پر دیے گئے ہیں۔ طبی عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 15 دنوں سے اسپتال میں کسی بھی مریض کا بل ادا کیے بغیر بڑی رقم جمع ہو رہی ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ لیب کے انتظام کے لیے یہ نام کیا ہے تو عہدیداروں نے بتایا کہ اسپتال میں اس طرح کے رجسٹریشن نہیں ہے۔ جواب یہ تھا کہ یہاں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے اور اجازت جلد ہی آ جائے گی، جس میں ڈاکٹر اجے ایم ڈی جو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اپنے سیل فون پر اپنی اسناد بھی ظاہر کیے بغیر دکھا رہے تھے۔ ایک دن کی آخری تاریخ دی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ حکومت ان لوگوں کے خلاف ضلع حکام کو ایک رپورٹ بھیجے گی جو قواعد کے خلاف اسپتال کو چلاتے رہتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ تباہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے احکامات کے مطابق کارروائی کرنے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے مناسب احتیاط برتیں گے۔ اس بار اسمبلی اجلاس کورونا کے خوف میں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق سپٹمبر 7 تاریخ سے اسمبلی کے مانسون سیشن کا آغاز کرنے کی بات سے سب واقف رہتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی، چیئرمین سکھیندر ریڈی، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، کابینہ سیکریٹری ڈاکٹر وی نرسمہا چاریلو کے ہمراہ اسمبلی ہال کے ویڈیو وزٹرز گیلری، اسپیکر چیمبر، رکن اسمبلی کے راستے کا جائزہ لیا۔ اسمبلی ہال میں سماجی فاصلے کے تحت وزراء عہدیداران کے بیٹھنے کا انتظام کرنے کے تعلق سے
سے معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر کورونا وائرس کے وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے اسمبلی ہال میں اجلاس منعقد کرنے میں سہولیات فراہم کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی، چیئرمین سکھیندر ریڈی، ریاستی وزیر پرشانت ریڈی اور دیگر عہدیداران نے حکم دیتے ہوئے سپٹمبر 7 تاریخ تک تمام انتظامات مکمل کرنے کے لیے ہدایت دی اور اسی طرح کورونا علامات میں مبتلا عہدیداران افراد کی شناخت کرنے کے لیے اسمبلی کے احاطے کے اندر باہر ایک جدید طور پر تیار آلات کے طریقہ کار سے اسپیکر چیمبر نے عہدیداران کو بتایا۔ کورونا وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اجلاس کا انعقاد عمل میں لانے کے لیے انکشاف کیا۔ اس موقع پر عہدیداران، میڈیا، عوامی نمائندے موجود تھے۔ ذاتی یا سیاسی رنجش دو گلابی قائدین کے درمیان ہاتھا پائی، سماجی خدمت گزار و تلنگانہ جاگرتی اقلیتی کنوینر ریحان احمد زخمی، محکمہ پولیس کی جانب سے FIR درج۔ تلنگانہ جاگرتی ضلع کنوینر ریحان احمد جو ایک حرکیاتی نوجوان قائد ہیں، ہمیشہ عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان پر چند دن قبل ریحان ہر روز کی طرح بودن روڈ پر موجود ایک ہوٹل میں تھے اور مجاہد علی اور ریحان احمد کے درمیان بحث ہوئی اور کچھ ہی دیر کے بعد مجاہد علی کے بھائی سید وجاہت و دیگر ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور جس میں ریحان کے سر پر چاقو اور راڈ سے زخمی کیا، جس کے بعد انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ان کے بھائی عمران شہزاد کی جانب سے قادیوں کے خلاف دفعہ 307 کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا۔ تلنگانہ یونیورسٹی میں بڑے پیمانے پر ہریت حرم تقریب کا انعقاد۔ تلنگانہ یونیورسٹی میں ہاسٹل چیف وارڈن ڈاکٹر محمد جمیل احمد کی قیادت میں ہریت حرم پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ یونیورسٹی میں آرٹس اور سائنس عمارت کے پاس پھل و پھول والے پودے لگائے گئے۔ اس تقریب میں طلباء و طالبات کے ہمراہ عمر کرانتی چوہان، جمنا و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنایا۔ حرم میں ہاسٹل سٹاف کی اور سے جو لگائے ہیں اس میں میں چیف وارڈن ہوں ایٹ پریزنٹ ڈاکٹر محمد جمیل احمد اور ہمارے سٹاف سپرنٹینڈنٹ ہاسٹلس کی عمرانی میڈم اور کیئر ٹیکرز، بوائز ہاسٹل کے کیئر ٹیکرز چوہان، کرانتی، رمیش اور وومن ہاسٹل کے کیئر ٹیکر جمنا رانی اور سیکیورٹی کے انچارج یادگیری اور بہت سارے سیکیورٹی گارڈز اور بہت سارے سٹاف اور پارٹیسپیٹ کیے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کے کارن ہاسٹلس ری اوپن نہیں ہوئے ہیں، بچوں کو نہیں۔ گرین انڈیا چیلنج کے تحت 1001 مٹی گنیش کی تقسیم، ریاستی اسپورٹس منسٹر وی سرینواس گوڈ و انٹرنیشنل باکسر نکھت زرین کے ہاتھوں تقسیم۔ آج حیدرآباد کے LB اسٹیڈیم میں گنیش تہوار کے موقع پر گرین انڈیا چیلنج کے تحت ریاستی اسپورٹس منسٹر وی سرینواس گوڈ، تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی چیئرمین اے وینکٹیشور ریڈی کی جانب سے عوام میں 1001 مٹی کے گنیش کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب میں انٹرنیشنل باکسر نکھت زرین نے بھی شرکت کرتے ہوئے اولمپک ایسوسی ایشن کے ملازمین میں مٹی گنیش کی تقسیم عمل میں لائی۔ شہر کے اقلیتی علاقے بارش کے سبب بلدی مسائل کے انبار میں تبدیل، مجلسی وفد نے تمام علاقوں کے لیے جنگی طور پر بجٹ فراہم کرنے کے لیے بلدی کمشنر جتیشوری پاٹل سے تحریری نمائندگی کی۔ شہر کے کئی اقلیتی علاقے طوفانی بارش کے سبب کئی مسائل سے دوچار ہیں۔ کئی علاقوں میں سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں تو کہیں پر نالیوں کی عدم موجودگی کے سبب تمام گندگی سڑکوں و گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے آج مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرز نے ڈپٹی میئر ادریس خان و مجلس فلور لیڈر شکیل فاضل کے ہمراہ بلدی کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے سلم علاقوں کے لیے 20 لاکھ اور متوسط علاقوں کے لیے 10 لاکھ کا ہنگامی بجٹ منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بلدی کمشنر جتیش پاٹل کو تحریری یادداشت دی۔ اسی طرح 52 صاحب پہاڑی کے برج کی تعمیر کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مجلس کارپوریٹر محمد منور علی، مستحسن، افسر بیگ، اعجاز، رفیع، شہباز پاشا و دیگر موجود تھے۔ ہم تمامی کارپوریٹر ڈپٹی میئر کے ساتھ کمشنر صاحب سے یہ نمائندگی کی ہے کیونکہ یہ سڑک برسات کے موسم کے پیش نظر خستہ حال سڑکوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ نمائندگی کی گئی کہ وارڈ میں 15 سے 20 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہو یا جو بھی ہو وہ جلد سے جلد یہ کام کیا جائے۔ اس پر کمشنر بلدیہ نے ہم کو یہ تیقن دیا کہ وہ جلد سے جلد یہ کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے
اس کو سینکشن کریں گے اور جلد سے جلد کام کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں پھر سے ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظام آباد کے حالات کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب جو ہمارے ذمہ دار انچارج بھی ہیں ان سے بھی ڈسکس کیے ہیں. وقت ضرورت اگر ضرورت پڑے تو ہم بلالہ صاحب سے اوپر سے بھی اس کاموں کی جلد سے جلد انجام دہی کے لیے کوشش کریں گے. شکریہ. بروز ہفتہ موبائل ٹیسٹنگ وین کی مالاپلی ہیلتھ سینٹر پر ایک روزہ سہولیات. عوام قبل از وقت اپنا نام اندراج کروا لے. ذمہ دار مالاپلی ہیلتھ سینٹر کی عوام سے اپیل. کورونا وبا کو کم کرنے اور عوام کو وقت پر علاج مل سکے اسی غرض کے ساتھ حکومت کی جانب سے کورونا ٹیسٹ کا مفت انعقاد کیا جا رہا ہے. اس سلسلے کے تحت نظام آباد کے علاقے مالاپلی اربن ہیلتھ سینٹر ذمہ دار شادن نے عوام سے اپیل کی کہ بروز ہفتہ موبائل ٹیسٹنگ وین اس علاقے میں گشت کرے گی. جو افراد کورونا کی علامتوں سے دوچار ہے ایسے افراد قبل از وقت ٹیسٹ کے لیے اپنا نام اندراج کروا لے تاکہ اس دن وین آپ کے گھر تک آ سکے. السلام علیکم. اربن ہیلتھ سینٹر مالاپلی کی جانب سے میں محمد سعد اللہ بات کر رہا ہوں. کرونا کے چلتے گورنمنٹ کی جانب سے RT-PCR ٹیسٹاں کرانے کے لیے ایک موبائل وین کا بندوبست کیا گیا ہے. وہ موبائل وین ہفتے کے دن مالاپلی اربن ہیلتھ سینٹر کے علاقوں میں آئیں گی. لہذا احمد پورہ کالونی، مالاپلی، حجان کالونی، ہاشمی کالونی، محمدیہ کالونی، شانتی نگر، مجاہد نگر کے عوام سے گزارش ہے کہ جس کسی کو بھی یہ سمٹمز ہے کرونا کے تو RT-PCR ٹیسٹ کرانے کے لیے آپ کل جمعہ تک اپنے نامہ ہمارے آشا ورکر کے پاس یا ANM کے پاس یا پھر اربن ہیلتھ سینٹر پہنچ کر ٹیسٹاں کرانے کے لیے اپنے نامہ لکھا دیجیے تاکہ ہفتے کے دن وہ بیان آنے کے بعد آسانی سے ایک کام کو انجام دیا جا سکے. اور عوام سے گزارش ہے کہ وہ قبل از وقت ٹیسٹ کرا کر اگر پازیٹیو ہے تو آج کسی کو بھی کہیں بھی دواخانوں میں پکڑ کے لے کے نہیں جا رہے، نہ کوارنٹائن کر رہے. آپ کے پاس اگر رہنے کی سہولت ہے تو آپ اپنے گھروں میں رہ سکتے اور اپنا علاج کر لے سکتے اور اپنے خاندان کو اور محلے کو اور سماج کو دوسروں کو متاثر کرے بغیر آپ اپنا علاج کرتے ہوئے آسانی سے یہ وقت گزار سکتے ہیں. تو لہذا میری گزارش ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتے کے دن اربن ہیلتھ سینٹر مالاپلی پر ایک موبائل وین RT-PCR ٹیسٹ کرانے کے لیے آ رہی ہے. تو اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی میں آپ سے گزارش کروں گا، خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا اس ٹیسٹ کے لیے جو ہے نا آگے آ کر اپنا ٹیسٹ کروا لیں. ضلع نظام آباد کے کانگریس کمیٹی کے صدر مانالا موہن ریڈی کی نگرانی کانگریس بھون میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی 76ویں یوم پیدائش پر خراج پیش کیا گیا. ضلع نظام آباد کے کانگریس کمیٹی کے صدر مانالا موہن ریڈی کی نگرانی میں کانگریس بھون میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی 76ویں جینتی تقریب منائی گئی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی اور معاشی اصلاحات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی و کمیونیکیشن شعبوں میں اصلاحات انہی کا کارنامہ ہے جس سے دنیا بھر میں ملک کا نام ہوا اور عوام کے دلوں میں ایک انوکھی چھاپ چھوڑی ہے. عوام میں تاحیات یاد تازہ رہے گی. انہوں نے پنچایت راج کا قانون نیا بنا کر پنچایت کے عہدیداران کو فنڈ منظور کروایا اور پارٹی سے بغاوت کرنے والے قائدین کے لیے اینٹی ڈیفیشن لا دفاع عائد کر انہیں پارٹی تبدیل کرنے دوسری پارٹی میں شمولیت سے روکنے کے لیے تھا. لیکن آج کل پارٹی سے بغاوت کرنے والے قائدین میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. انہوں نے BSNL کے نام سے ایک برانڈ قائم کیا تھا لیکن آج BJP حکومت BSNL کمپنی کو فروخت کرنے کے لیے سازش کر رہی ہے. اس پروگرام میں شہر کی کمیٹی کے صدر کیشو وینو، اربن انچارج طاہر بن حمدان، کسان کانگریس کے صدر گنگا ریڈی و نظام آباد کے اہم سیکرٹری جاوید اکرم، جیا اعجاز پرمود و دیگر نے شرکت کی. نظام آباد رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند کی کاوشوں سے بیڑی ورکرز کے لیے آدھار سینٹر کی اجازت مل گئی. نظام آباد رکن پارلیمنٹ MP اروند نے جنوری 2020 آدھار کارڈ میں غلطیوں کا اندراج ہونے سے بیڑی ورکرز کی تکالیف کو مد نظر رکھ کر MP اروند نے مرکزی وزیر سنتوش کمار کے علم میں لانے پر انہوں نے بیڑی ورکرز کے لیے ایک اہم آدھار سینٹر کی اجازت دینے پر MP اروند نے مرکزی وزیر سنتوش کمار کا شکریہ ادا کیا. اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر.
7 सितंबर को रियासती असम्बली इजलास, कोरोना वबा के मद्देनजर खुसूसी इंतजामात। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी और रियासती वजीर सुखेंदर रेड्डी ने किया दौरा। मुतहदा जिले निजामाबाद में मुसलसल बारिश व मौसमी अमराज व कोरोना व दीगर हंगामी हालात से निपटने के लिए जिले कलेक्टर व ओहदेदार तैयार रहे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की जिले कलेक्टर्स को हिदायत जारी। बल्दी कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल की क़यादत में शहर के अक़लियती इलाके में गैर मजाज कब्जों की इंहदामी कार्रवाई। वो एक ज़ेर तामीर फंक्शन हॉल को किया मोहरबंद। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत हैदराबाद में स्पोर्ट्स मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड व इंटरनेशनल बॉक्सर निखत जरीन ने की 1001 मिट्टी गणेश की तकसीम। माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। रुयत हलाल कमेटी ने की तस्दीक, इस्लामी नए साल 1442 हिजरी की हुई शुरुआत। शहर के अक़लियती इलाके बारिश के सबब बल्दी मसाइल के अंबार में तब्दील। मजलिसी वफद ने तमाम इलाकों के लिए जंगी तौर पर बजट फराहम करने के लिए बल्दी कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल से तहरीरी नुमाइंदगी की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।